السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل کل 50 قسطیں ہیں۔ قسط نمبر 4، افطار کرانے کی فضیلت۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ دار کو افطار کراتا ہے یا کسی غازی کا سامان درست کرتا ہے تو اس کو اس کے ثواب جیسا ثواب ملتا ہے۔ کتاب بہقی فی شعب الایمان و شرح سنہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ روح البیان نے اسے نقل کیا ہے۔ اس کا فائدہ، ہمارے ہاں افطار کرانے کا بڑا ذوق و شوق پایا جاتا ہے، اس کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ تاہم خیال بھی رکھا جائے یہ سب کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے ہو، کوئی دکھاوا مقصود نہ ہو، ورنہ نیکی برباد، گناہ لازم کا مصداق ہوگا۔ اسی طرح افطاری اپنی حیثیت کے مطابق کرائے اور اسراف سے بھی بچے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ سڑکوں کے افطار پر اطراف پر افطاری کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں اور بعد میں رزق کی ناشکری ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نمبر 2، افطار پر شکر گزاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے ہوئے یہ فرماتے، ذهب الظمأ وابتلعت العروق وثبت الاجرام انشاءاللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو ثواب ثابت ہو گیا۔ اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا۔ نمبر 3، افطار کی دعائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو دعا فرماتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور اب تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ اس کو ابو داود نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ اس کا فائدہ، ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا افطار کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا میں وَلَكَ صُمْتُ کے بعد یہ الفاظ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ عام طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ اگرچہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں مگر معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری مدد کی کہ میں نے روزہ رکھا اور مجھے رزق عطا فرمایا کہ میں نے افطار کیا۔ مظاہر الحق۔ دعا نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتی التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، میں مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ حدیث دعا نمبر 4، بعض کتب میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، یا واسع الفضل اغفر لی،
اے وسیع عطا کرنے والے میری مغفرت فرما۔ اور یہ بھی متعدد دعائیں روایات میں وارد ہوئی ہیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعائیں فریادیں یاد آ جائیں تو اس سے سیاکار کو بھی شامل فرما لیں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے۔ مستفاض از مظاہر الحق و فضائل الاعمال۔ اس کے مسائل: نمبر 1، ہوائی جہاز میں روزہ دار کو جب افطار نظر آ رہا ہے تو افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک اسے آفتاب نظر آ رہا ہے تو وہ افطار کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ طیارہ کا اعلان بھی مہمل اور غلط ہے۔ روزہ دار جہاں موجود ہو وہاں کا غروب معتبر ہے، پس اگر وہ 10,000 فٹ کی بلندی پر ہو اور اس بلندی سے غروب آفتاب دکھائی دے رہا ہو تو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ جس جگہ کی بلندی پر جہاز پرواز کر رہا ہے وہاں کی زمین پر غروب آفتاب ہو رہا ہو تو جہاز کے مسافر روزہ افطار نہیں کریں گے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی نے غلطی سے غروب سے پہلے روزہ کھول لیا تو قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ اگر اس پر اس وقت روزہ فرض ہو چکا تھا تو وہ روزہ کی قضا کر لے، اور اگر کسی نے اس طرح غلطی کی اور اب وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اور فدیہ یہ ہے کہ کسی محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا 2.25 کلو گندم کی قیمت نقد ادا کر دینا۔ مستفاد فتاوی یوسفی۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی غیر مسلم بوقت افطار موجود ہو تو اس کو بھی کھانے میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی غیر مسلم دعوت افطار کرے تو مکمل یقین ہو کہ وہ حلال چیزوں سے افطار کرائے گا تو اس کی وجہ سے مسجد کی جماعت کے فوت ہو جانے کا خطرہ نہ ہو تو اس کی دعوت افطار میں شرکت کی گنجائش ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مغرب کی اذان اور اقامت میں اتصال نہ کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا فرق ضروری ہے، مقدار فرق میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہونا چاہیے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اس قدر بیٹھنا چاہیے کہ جس قدر 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ رمضان میں اگر افطاری کی وجہ سے قدر تاخیر بھی ہو جائے تو مذائقہ نہیں کہ تاخیر کسی کے انتظار کی نہیں بلکہ ایک واقعی ضرورت ہے، ہاں زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ مسئلہ نمبر 5، مسجد میں کوئی چیز تقسیم کر دینا درست ہے، بشرطے کہ مسجد کو آلودہ کرنے والی چیز نہ ہو۔ اسی طرح مسجد میں افطار کرنا جائز ہے مگر مسجد کو آلودہ ہونے سے محفوظ رکھا جائے۔ کفایت المفتی جلد نمبر 100۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہو تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔